نے ذکر کیا تھا کہ قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دوسرا باب باندھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام فضائل دینی ہوں، دنیاوی ہوں، وہبی ہوں، کسبی ہوں، ان سب اوصاف اور کمال کی جامع ترین ہستی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم قرآن کریم کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک سوال سامنے رکھا جائے، اس پوری کائنات رنگ و بو میں حضرت انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو نہایت حسین انداز سے پیدا فرمایا۔ ساری مخلوقات میں سے ہر اعتبار سے انسان سب سے زیادہ حسین ہے، ہر اعتبار سے۔ اس سے آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی شے کا کبھی بھی عطا کرنے کے بعد کوئی احسان نہیں جتلایا۔ دنیا میں کوئی بھی نعمت ملی جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان اس انداز سے نہیں جتلایا۔ آپ کو ہاتھ دیے، آنکھیں دی، شکر گزاری کا ضرور کہا گیا، لیکن اگر احسان کہا تو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بعثت کو، آپ کے آنے کو، آپ کے بھیجے جانے کو اللہ نے احسان فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب ان میں اپنا رسول بھیج دیا، اور رسول بھی وہ بھیجا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسی ہستی فرد بشر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے، رب تعالیٰ کے اس قدر محبوب ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، جبریل آ کے رب کا کلام سنانا شروع کرتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ جبریل رب کا کلام لاتے ہیں، جبریل وحی سنانا شروع کرتے ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ جو ساتھ ساتھ پڑھنا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی پڑھ رہا ہو تو ہم پیچھے دہرا رہے ہوں کہ ہمیں یاد رہ جائے، بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب کا اس قدر مشقت میں پڑھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اے حبیب اپنی زبان کو حرکت کیوں دیتے؟ اگر اس کا محبوبانہ ترجمہ کیا جائے، اے حبیب آپ اپنی زبان کو اتنی سی تکلیف بھی کیوں دیتے ہیں؟ آپ سنا کریں، بس یہ پڑھ کے چلا جائے، یہ پڑھ کے اس قرآن کا جمع کرنا، اس کا بیان سکھانا سارا تو ہمارے ذمہ ہے، آپ بس سنا کریں۔ یہ اعزاز کسی اور کو اس دنیا رنگ و بو میں نہیں ملا۔ پھر اس سے اگلا جملہ قرآن فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب ہم جو ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا، لیکن ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ ایسی ہستی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن میں فرمائے کہ وہ اپنی مرضی سے تو کلام ہی نہیں کرتے، وہ جب بھی بولتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس کے علاوہ تو کلام ہی نہیں۔ اس کا بولنا وحی الہی سے ہو، جس کی آمد ایمان والوں پر احسان ہو،
جس کو رب تعالیٰ نے پڑھا کر بھیجا ہو، جس کے بارے رب تعالیٰ فرمائے کہ اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دینی، اتنی سی تکلیف بھی آپ نہ دیں، جس کے بارے اللہ تعالیٰ اس قدر حساس ہو۔ محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ محبوب کنکریاں پھینکیں، اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محبوب جب وہ آپ نے پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وہ ہستی جس کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں تو اللہ تعالیٰ فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ مقام و مرتبہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، یہ مقام اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اب قاضی ایاز رحمہ اللہ کا جو مضمون ہے اس مضمون کو سمجھتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے وہ شخص جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور حضور کے فضائل جلیلہ کی تفصیل چاہتا ہے کہ حضور کے فضائل کی تفصیل کیا ہے، کیوں کہتے ہیں جس سے محبت ہو اس کی ایک ایک ادا کو جانا جاتا ہے۔ تو جو حضور سے محبت رکھتا ہے اور حضور کے فضائل کو جاننا چاہتا ہے تو وہ سنے کہ انسان میں دو طرح کی عادتیں ہوتی ہیں۔ آگے پھر قاضی ایاز مالکی اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جو فطری ہوتے ہیں، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا، پیدائشی کمال اور پیدائشی کمال حسن۔ اس کے بعد کہتے ہیں قوت و عقل، قوت بھی عقل بھی یہ کوئی کما نہیں سکتا، یہ کوئی عقل کوئی کما نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صحت فہم، فصاحت و بلاغت، قوت حواس، جو آپ کے 5 جو حصے ہیں، یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ حواس۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں شرافت نسب، اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم یہ نہیں چوز کر سکتے کہ ہم کس کے ہاں جائیں گے، ہم کس کے ہاں اولاد بن کر آئیں، ہم کس کے گھر میں آئیں، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ شرافت حسب بھی ہمارے پاس نہیں، اور وطنی کرامت بھی ہمارے پاس نہیں کہ ہم دنیا کے جس خطے میں چاہے پیدا ہو جائیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب حوالوں سے ممتاز ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر یہ آپ کے جو اخلاق عالیہ ہیں وہ دیکھیں، علم، بردباری، صبر، شکر، انصاف، زہد، تواضع، عفو، درگزر، سخاوت، شجاعت، حیا، مروت، خاموشی، سکون، وقار، مہربانی، خاموشی، یہ سب وہ خصائل ہیں جن کو حسن اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہاں رک کر سوچئے، ہم اچھا کام کریں گے تو اچھے کہلائیں گے۔ اللہ محبوب کے لیے فرما رہا ہے محبوب انکا لعلی خلق عظیم، آپ جو کام کریں گے وہ کام اچھا ہو جائے گا۔ ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ ہم اچھوں کے راستے پر چلیں گے تو اچھے ہوں گے، آپ جو کام کریں گے وہ کام اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں دنیا میں کسی کو 1-2 وصف مل جائیں، وہ ان 2 وصفوں کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے، ان 2 اوصاف کے ساتھ اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک پہلوان ہے، وہ پہلوانی میں مشہور ہو جاتا ہے، کوئی کسی ایک میں مہارت رکھتا ہے، اس مہارت کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتا ہے، دنیا اس کی مہارت کو تسلیم کرتی ہے۔ ڈرائیور اچھا ہے، یہ پائلٹ اچھا ہے، یہ مکینک اچھا ہے، یہ ڈاکٹر اچھا ہے، بس یہ دکاندار اچھا ہے، تاجر اچھا ہے۔ اس کی کوئی ایک صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پورے معاشرے میں مشہور ہوتا ہے اور ساری زندگی اسی صفت کے ساتھ وہ گزار دیتا۔ قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو خوبیوں کی جامع ترین ذات ہے، جس کو اللہ نے تمام محاسن، تمام خوبیاں، ان خوبیوں کا ایک منبع بنایا، کہتے ہیں سب سے پہلے فضیلت نبوت، اتنا بڑا مرتبہ، پھر محبوبیت کا جو لبادہ، جو محبوبیت کا حلہ،
پھر محبت کا جو جام، پھر برگزیدگی کی انتہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدی، کہتے ہیں یہ مقام بھی کسی کو نہیں ملا۔ پھر اپنی بارگاہ میں حاضری کا مقام، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ کمان کے دو کناروں سے بھی زیادہ نزدیک، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، جو رب نے چاہا وہ وہی کی، ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ آنکھ جھپکی۔ یہ صفات اللہ نے حبیب کی بیان فرمائی، یہ دنیا میں اور کسی کو مقام میسر نہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت جیسا عظیم رتبہ دیا، مقام وسیلہ جیسا مقام عطا کیا، مقام محمود جو حمد کی انتہا ہے اللہ نے وہ عطا کیا، سواری کے لیے براق عطا کیا، معراج کرائی عرب و عجم، اور ساری دنیا کی آپ نے اس میں سارے مشاہدات جو تھے دنیا کے آخرت کے وہ سارے مشاہدات ملاحظہ کیے، پھر ساری دنیا کی طرف آپ کو مبعوث کیا جانا، یہ وہ مقام اور شرف ہے کہ اس میں دنیا میں کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اولاد آدم کی سواری، انبیاء کے اولاد آدم کی سرداری، پھر ساری اولاد آدم کی طرف بھیجا جانا، لواء الحمد۔ آپ نے کیا فرمایا تھا جامع ترمذی میں؟ ساری دنیا کا سردار میں ہوں گا، اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ آپ کو دیا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا، آپ کو مقام رضا پر فائز فرمایا کہ سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ حضور کا وصف۔ پھر کہتے ہیں آپ کی ہر بات مقبول، آپ کا ہر سوال مقبول۔ ہم عائشہ نے کیا کہا تھا کہ میں تو یوں سمجھتی ہوں رب انتظار میں ہی رہتا ہے کہ کب محبوب کچھ کہے تو رب پورا کر دے۔ جتنی جلدی اللہ محبوب کی خواہش پوری کرنے میں کرتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی اور کام میں اتنی جلدی کرتا۔ کتنا حسین جملہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج آپ کو دیا، آپ کی تائید کے لیے، نصرت کے لیے ملائکہ بھیجے، آپ کو کتاب و حکمت سے نوازا، 7 مثانی، سورہ فاتحہ عظیم خزانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، امت کا تزکیہ کرنے کا شرف اللہ نے آپ کو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے، یہ مقام و مرتبہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے نام کی قسمیں اٹھاتا، اللہ تعالیٰ آپ کے نام کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، آپ کی دعاؤں سے پتھروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، آپ کی دعاؤں سے کنکریاں بول پڑتی ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں، گونگے بولنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس پلٹانا، بادلوں کا سایہ کرنا، تکلیف سے نجات دینا، لوگوں کے شر سے بچانا۔ کہتے ہیں ایسا علم اللہ نے عطا فرمایا کہ سوائے رب کے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ان سب کے بعد قاضی ایاز کہتے ہیں وہی ذات ہے جس نے آپ کو اتنے بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے اور اس میں وہ اضافہ کیا کہ وہاں تک ہماری عقل کی پہنچ بھی نہیں ہے، وہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہی نہیں ہے، ہم ان کا خیال بھی نہیں سوچ سکتے، ہماری عقلیں بھی وہاں حیران ہو جاتی ہیں۔ یہ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں جملے لکھے۔ اب ان سب کے بعد بتائیے میں اور آپ اس ہستی کے بارے میں کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ جب اللہ نے اتنے اوصاف کا جامع بنایا تو پھر کہتے ہیں محبت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ میں مختصراً سمیٹتا ہوں اس بات کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قدر محبت سے، اس قدر چاہت سے دنیا میں بھیجا، ایک جملہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے، وہ جملہ ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سورہ طور کے اندر، اے حبیب آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ محدثین مفسرین فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک
آپ کی ثنا کے دیوان لکھے جائیں، زمین سے لے کر آسمان تک آپ کی ثنا کے تعریف کے دیوان لکھے جائیں، سارے سمندر، سارے درخت، یہ سب مل کر حضور کی تعریف و توصیف انسان لکھنا شروع کرے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کا ایک لفظ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما محبوب آپ ہماری نظروں میں، آپ ہماری نظروں میں، آپ بتائیے کہ محبوب سے کس قدر محبت ہے کہ اللہ فرمایا محبوب ہم تو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور اللہ کیا فرمایا محبوب ہم آپ کا یہ جو بار بار نظریں اٹھا کے آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ جسے چاہتے ہیں جہاں رخ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم اسے قبلہ بنا دیں۔ پھر مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ پھر ان لوگوں نے جن کے پاس اولین طور پہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، پھر انہوں نے بھی محبت کی انتہا کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب ہجرت کبھی حضور کے آگے، کبھی حضور کے پیچھے، کبھی حضور کے دائیں، کبھی حضور کے بائیں۔ فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، ایسے کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوچتا ہوں کہیں دشمن آگے نہ بیٹھا، جب یہ دماغ میں سوچ آتی ہے تو آپ کے آگے چل پڑتا ہوں، پھر دل میں خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے نہ وار کر دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، کہیں خیال آتا ہے کہ دائیں سے نہ کوئی آ جائے تو میں دائیں آ جاتا ہوں، پھر آتا ہے کہ کہیں کوئی بائیں سے نہ آ جائے تو میں اس لیے آپ کے چاروں طرف دیوانہ وار گھومتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کا یہ پیار ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں ہم نے کئی بار پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر نے فوری عرض کیا تھا میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ محبت کی انتہا یہ ہے، موت سامنے ہے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چادر لیتے ہیں اور حضور کے بستر پر سوتے ہیں۔ اس سے بڑی محبت کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور محبت کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اس قدر محبت ہے کہ پتہ ہے کہ دشمنوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، یہاں سونا کوئی آسان سا کام نہیں۔ پھر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم ان محبتوں کو اگر تولیں تو ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں۔ عمر بن عاص کہتے ہیں مجھ سے کوئی حضور کا چہرہ، اس کا حلیہ ہی پوچھ لے تو کہتے ہیں میں بتا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ محبت کا، جلال کا، جمال کا عالم یہ تھا کہ عمر ابن عاص نے کبھی نظر بھر کے تکا ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ ہیں جو محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں۔ آج ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں، بس ایک نظر دیکھا تھا میں نے اس وقت سے پہچان لیا۔ جو سال ہاں سال محبوب کے پاس رہے، محبوب کی صحبت میں رہے۔ اچھا میں نے اس میں ایک مرتبہ آپ سے ذکر کیا تھا، شمائل ترمذی، اس کے تحت محدثین نے لکھا کہ جو صغار صحابہ تھے، صغار سے مراد جو کم عمر صحابہ تھے، انہوں نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان کیا ہے۔ کبار صحابہ میں سے عمر بن عاص کا جملہ ہم سب جگہ دیکھتے ہیں کہ عمر بن عاص کہتے ہیں میں تو نظر بھر کر دیکھ ہی نہیں سکتا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا جملہ امام ترمذی نے نقل کیا، کہتے ہیں نہ ان سے پہلے کوئی ان جیسا تھا نہ ان کے بعد کوئی ان جیسا۔ حسان ابن ثابت نے تو بات ہی مکمل کر دی نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے ان جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ کہیں شبہ پڑے کہ بھئی آپ نے نہیں دیکھا، کسی اور نے دیکھا ہوگا، آپ نے یوں کہا، آپ یوں کہتے ہیں کہ بھئی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کسی اور نے دیکھ لیا ہو۔ اگلا جملہ اس کا جواب دے رہا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آنکھیں حسان دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں، اور کیسے خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے، ہر بات سے بری پیدا کیا، گویا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا پیدا کیا۔ یہ مقام و مرتبہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا۔ اس کے باوجود ان سب چیزوں کو اگر انسان نظر میں نہ رکھے تو پھر کیا چیز دیکھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں بھی اگر انسان کے دل میں نہ سما پائیں تو آپ مکھی کو کبھی نہیں سمجھا سکتے کہ بھئی پھول پر بیٹھا کر گندگی پر نہ بیٹھا کر۔
آپ مکھی کو کبھی نہیں یہ سمجھا سکتے، آپ مکھی کو کبھی نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی یہ گندگی ہے، اس کو چھوڑ کے پھول پر آ جا۔ اور شہد کی مکھی جو ہے اس کا مسکن اور بسیرا پھول ہوتے ہیں، آپ اسے کبھی گندگی پر نہیں لے جا سکتے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے جن کے نصیبوں میں۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مشاہدہ کیا کہ اعلیٰ ترین دسترخوان لگا ہے، اس کو چھوڑ کے وہ حرام کھانے میں لگے ہوئے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، کسی کے نصیب میں اللہ نے شہد کی مکھی کا سا سفر لکھا ہے، کوئی دوسری مکھی کی طرح وہ بھناتا پھرتا ہے کہ مجھے کوئی بات مل جائے، مجھے کوئی بات مل جائے، اور ہر بات میں، ورنہ دیوانے اور محبوب تو ہوتے ہیں، یار چل یار کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یار کا ذکر ہو رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ کہتا چلو یہاں سے محبوب کی باتیں ہی سننے کو ملتی۔ تو معاملہ اور محبت کیا ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث، ہر بار ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہر بار اس کو پڑھتے ہیں، اس حدیث کے تناظر میں اپنا ایمان پرکھ لیں کہ کیا محبت ہماری، اگر بالفرض ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، محال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان موجود ہوں، تو کیا کوئی اتنی محبت کا مظہر بن سکتا ہے کہ حضور کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنے چہرے پر اور اپنے سامنے تیر کھائے، اور آپ کی طرف ایک تیر نہ آنے دے؟ اور ادب کا عالم یہ ہے کہ آپ کی طرف اپنی پشت کر کے کھڑا ہے اور یوں سوچ رہا ہے کہ میں آپ پر اپنی سب سے قیمتی چیز چہرہ ہے، سینہ ہے، جو قربان کر رہا ہوں، اور ایک محبت کرنے والا آپ کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہے کہ میں پشت کر کے بھی کھڑا ہوں تو کیسے کھڑا ہوں۔ میدان جنگ ہے، کوئی عام سا محلہ نہیں ہے، کوئی عام سا معاملہ نہیں ہے۔ اور ہم صحیح بخاری کی جب یہ حدیث پڑھتے ہیں، جناب عروہ اس وقت تو جاسوس بن کے آئے تھے، سفیر بن کے آئے تھے، اور جناب عروہ نے جو دیکھا تھا وہ منوان انہوں نے جا کے بیان کر دیا۔ صرف اس معاملے کو دیکھیں، میں اس میں اور آگے کوئی بات نہیں شامل کرنا چاہتا، صرف یہ دست بستہ عرض کر کے، کیا ہم آج یہ محبت کا درس دیتے ہیں کہ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو کیا ہمیں اتنی محبت سکھائی گئی ہے کہ ہم بھی اس جیسے مظہر بن سکیں، ان جیسے مظاہر ہم بھی پیش کر سکیں؟ عروہ کیا کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُ۔ ذرا اس جملے سے پہلے کوئی کسی کو تھوکنے سے پہلے بتاتا نہیں ہے کہ میں تھوکنے لگوں۔ عروہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، جب کبھی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن زمین پر ڈالا، الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں آیا۔ سوچو محبوب سے محبت کرنے والے، انہوں نے ان آیات کا صحیح عملی جامہ بنایا، اس کے اوپر عمل کیا، پہرا دیا کہ لوگوں اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑا احسان ہے رب کا تو وہ حضور کی آمد ہے، اگر دنیا میں کوئی سب سے زیادہ عظیم اور عظمت والا کوئی ہستی ہے، کوئی صاحب وصف ہستی ہے تو وہ حضور کی ذات ہے۔ انہوں نے محبت کی مثالیں قائم کر دی کہ دنیا ہیر رانجھا سسی پنو تو شیریں فرہاد تو کوئی شے ہی نہیں، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، لیکن لوگ دنیا ان کی محبتوں کے گن گاتی ہے۔ اصل میں تو محبت کے لائق یہ ہیں، دنیا میں آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ محبوب نے تھوک زمین پر ڈالا ہو تو وہ تھوک زمین پر نہ گیا، کسی کے ہاتھ پر پڑا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اگلا جملہ کہتے ہیں فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اس نے اپنے چہرے کا غازہ بنا لیا۔ آج تو کئی ایسے نفیس بنتے پھرتے ہیں، ان کو یہ ہضم نہیں ہوتا جملہ، ان کو تو یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا تو معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہیں قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہو، کہیں حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہو کہ حضور کا لعاب دہن زمین پر نہیں آتا، ہاتھوں پر پڑتا ہے، اور وہ ہاتھوں پر پڑنے کے بعد اسے اپنے چہرے پر مل لیتے۔ یہ ہے محبت کی انتہا۔ کیوں؟
ان کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا اور انہوں نے یہ آیت سنی تھی کہ محبوب تم میں سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ نفیس، جس کا پسینہ بھی خوشبو، جس کا پسینہ بھی خوشبو۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وہ جب کوئی کام کرنے کا حکم دیتے تو سارے منتظر رہتے ہیں، میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا۔ وَإِذَا تَوَدَّعَ، تیسرا جملہ، وَإِذَا تَوَدَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب وہ وضو کرنے لگتے تو وضو کا بچا ہوا لینے کے لیے سارے اس قدر ایک دوسرے سے آگے نکلتے کہ گویا ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ، جب حضور کلام کرتے تو ایسے موتیاں نکلتے، ایسے موتی بہتے، جب حضور کلام کرتے تو سارے اپنی آواز کو پست کر لیتے۔ ہم نے بچپن میں اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ ایسے بیٹھے ہوتے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے، کہ ذرا سے بھی جنبش دی تو کہیں پرندہ اڑ جائے گا، محبوب کی بارگاہ میں جامد و ساکت ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، حضور سے محبت کی انتہا یہ ہے، تعظیم یہ ہے کہ نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے، نگاہیں جھکائے خاموش آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، سراپا کان بنے ہوئے، آپ کا لعاب دہن زمین پر نہیں آنے دیتے، آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں آنے دیتے۔ عروہ کہتے ہیں میں جب واپسی گیا تو میں نے مکہ کے کافروں سے کہا اوے جھلیو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا، اللہ کی قسم ہے جیسی تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، کوئی اپنے بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں کرتا۔ تم ایسوں کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں وہاں تک پہنچنے دیں گے، آج جس کے لعاب دہن کو کوئی زمین پر نہیں آنے دیتا تم ان تک کیسے پہنچ سکتے؟ یہ جناب عروہ تھے جنہوں نے یہ بات جا کے بتائی تھی۔ اب اس حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے، یہ جو روایت ہے، اس ٹکڑے کو ہم کیا کریں گے کہ محبت کی انتہا یہ ہے، انتہا محبت کی یہ ہے۔ کیا میں اور آپ خود سے یہ سوال کریں، کیا ہم نے بھی یہی سبق اپنے بچوں کو دیا کہ بچوں کچھ ایسے محبت کرنے والے بھی تھے جنہوں نے ایسی محبت کی مثال قائم کی کہ لعاب دہن زمین پر آنے نہیں دیا، کچھ ایسے محبت کرنے والے بھی تھے جنہوں نے وضو کا پانی زمین پر آنے نہیں دیا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں ان ہستیوں کو چنا، اسی لیے ائمہ محدثین نے لکھا نا، ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، جن کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے انہیں محبوب کے اصحاب بنانے کے لیے چن لے۔ ہم اگر اس لائق ہوتے تو ہم نہ اس دور میں بیٹھے ہوتے۔ آج ہم میں سے تو کئی سن کر یہ کیسے یار کرتے ہوں گے، کیسے کرتے ہوں گے، وہ کیسے یہ کرتے ہوں گے، وہ کیسے ویسے نہیں کرتے تھے، انہیں تو ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی ہے، وفاقی وزیر سعودی عرب کے، ان کی کتاب ہے علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں عبداللہ بن عمر کا وہ لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ خالی جگہ پر اپنی اونٹنی گھما رہے تھے، خالی جگہ۔ کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں عبداللہ، امی اونٹنی کو چکر دیے جا رہے ہیں؟ کہا بس اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، انہوں نے یہاں اپنی اونٹنی کو گھاس کھلایا تھا، اس دور میں یہاں گھاس تھا، آج نہیں ہے، بس مجھے کیا خبر ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں بس۔ میرے عزیزوں، محبت بہت ہمارے لیے تو محبت ہے، ہم نے تو پڑھی نہیں، ہم نے تو محبت دیکھی نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا کچھ کیا، ہم تو اس کا کروڑواں حصہ بھی باللہ تاللہ ہم اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر پہنچ سکیں تو بتائیں کہ کیا واقعی آج ہم یہ محبت کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے طرح طرح کے شکوک و شبہات دل میں ڈالے جاتے ہیں، طرح طرح کے معاملات توہمات میں الجھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں نبی سرور عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور آخری جملہ حضرت حسان بن ثابت کا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدا، میں حضور کی تعریف کر کے حضور کی تعریف نہیں کر رہا۔ بڑے بڑے شاعر تھے اس زمانے میں، عرب والے تو عرب میں تو ہر دوسرا بندہ شاعر تھا، کیونکہ عرب کا کلچر ہی یہ تھا، دیوان بڑے بڑے لکھے جاتے تھے، طوطی بولتا تھا اس زمانے میں شعراء کا، لیکن اور کسی شاعر کا نام کیوں نہیں ہے؟ اور کسی شاعر کا نام آج کیوں نہیں لیا جاتا اتنی اونچی آواز سے؟ اتنے چرچے کسی اور شاعر کے کیوں نہیں ہوتے؟ صرف حضرت حسان کے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ حضرت حسان کو حضور فرمایا کرتے ہیں، حسان چڑھو، ان کا جواب دو، ان کافروں کا منہ بند کرو، ان کا جواب دو، ان کا جواب دو۔ جب تم ان کا جواب دیتے ہو تو جبریل تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس سے ہمارے بزرگان دین نے ایک سبق دیا، وہ آج اپنے پلے سے باندھ لیں۔ جب بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے، آپ کی ذات نبوت کے حوالے سے کسی بھی طرح سے نکلے گا، وہ شرف، وہ دعا جو جناب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی، وہ دعا جتنے بھی اس راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی وہ دعا شامل حال ہوگی۔ بلکہ ہمارے عہد کے تو ایک بہت بڑے خطیب ہر مجمع میں یہ کہتے ہیں، اور وہ تو پنجابی زبان میں بڑا ٹھوک بجا کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نکلو صحیح، اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارکہ تمہاری پشت پر نہ ہو تو کہتے ہیں مجھے پکڑ لیں، نکلو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری پشت پر کسی کا ہاتھ ہے، تم پر کسی نے دست رحمت، دست شفقت رکھا ہوا ہے، تم بے سائیں نہیں ہو، تم سائیں والے ہو، تم کسی کے ماننے والے ہو۔ لیکن جب ہمارا کردار ایسا نہیں ہوگا، ہمارے معاملات ایسے نہیں ہوں گے، تو دیکھنے والا تو کہے گا یار یہ مسلمان ہے، یہ کہتا 10 منٹ ہے، یہ کہتا کل کا ہے، پھر اپنی بات پر پورا نہیں اترتا، جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اس کے معاملات، اس کا لین دین، اس کا کچھ بھی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں ہے۔ تو قرآن ایک بات کہتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، اس کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لانا، تصدیق کرنا، اس کے بعد عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ساری باتیں اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب ایمان کا جتنے بھی اوصاف ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہمیں لگتا ہے یہ آسان ہے، بہت بڑی بات کر دی میں نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تھا، الایمان بضع وسبعون بضع وستون شعبہ، ایمان کے 60 یا اس سے کچھ اوپر یا 70 یا اس سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں سب سے ہلکا ترین جو ہے نا وہ راستے سے اذیت والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے 2 باتوں کو دیکھیں، صرف ان 2 باتوں کو دیکھیں۔ کیا آج ہم میں حیا ہے؟ آج ہم میں حیا ہے بڑے کا، چھوٹے کا، ماں بہن کا؟ حیا ہم میں ہے؟ کتنا ہے؟ دوسرا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس رستے سے جو کانٹے والی کو تکلیف دہ چیز ہٹائے، اس کے لیے آپ نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ تو جو راستے میں کانٹا ہے، حالانکہ گزرنے والا وہاں سے سائڈ سے بھی ہو کے گزر جائے گا، اگر راستے کو کشادہ کرنے پر اللہ یہ بشارت دیتا ہے، تو ہم اگر زندگیاں کشادہ کریں گے تو سوچئے، ہم اگر ایک دوسرے کی زندگی کشادہ کریں گے تو سوچئے پھر اللہ تعالیٰ کس قدر نوازے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، پتہ ہے کون سا درخت ہے جو مومن جیسا؟ یاد ہے حدیث پاک؟ کون سا درخت ہے جو مومن جیسا ہے؟ وہ کھجور کا درخت ہے کہ وہ جڑ سے لے کے شاخ تک، اس کی گٹھلی، اس کا پھل، اس کا تنا، ہر چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے۔ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو حضور کا ذکر سننے کرنے کا فائدہ یہ ہے
کہ ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنائیں تاکہ دیکھنے سننے والا چرچا ہو جائے کہ پتہ چلے کہ یہ واقعی کیوں حدیث پاک میں آ کے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل امی کو بلا کر اللہ تعالیٰ یہ فرمان جاری فرماتا ہے، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اے جبریل تم بھی اس سے پیار کرو۔ آسمان والے بھی پیار کرتے ہیں، بتایا جاتا ہے آسمان والوں یہ اللہ کا محبوب ہے، پھر زمین پر اس کی قبولیت رکھ لی جاتی ہے۔ تو بتائیے جب وہ کوئی حضور کی سنتوں سے پیار کرے گا، حضور کی تعلیمات سے پیار کرے گا، حضور کی تعلیمات کو اپنے اوپر حاوی کرے گا، اپنے اوپر لاگو کرے گا، تو پھر وہ کیسے نہیں ہے کہ رب تعالیٰ اس کے بارے میں جبریل کو بلا کر فرمائے کہ جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ آسمان والے بھی پیار کریں، زمین والے بھی پیار کریں، یوں اللہ تعالیٰ محبوب بناتا ہے۔ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مالکا ہم تو ٹوٹے پھوٹے، ہمارے تو دل بھی گندے، ہمارا تو ظاہر بھی پلید، ہمارا تو باطن بھی پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہم گندگی غبار لیے بیٹھے ہیں۔ اے باری تعالیٰ تجھے تیرے خالق و مالک و رازق ہونے کا صدقہ ہمارا ظاہر باطن صاف کر دے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو اور تیرا محبوب ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔